بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل تھام کے، میں ہوں جناب رانا ظفر اقبال ظفر۔ میرے دوستوں، میں نے جیسے پچھلے بھی ویڈیو میں گزارش کی تھی کہ یہ میرا سٹارٹ ہے، میں اس میں غلطیاں بھی ہوگی، کوتاہیاں بھی ہوگی، جس کی نشاندہی آپ دوستوں نے کرنی ہے، تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہوں گا اگر کہیں غلطی یا کہیں آپ کو میری بات کی سمجھ نہ آئے۔ تو بہرحال میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں میرا بھرپور ساتھ دیجئے اور حوصلہ بخشیے گا۔ تو جناب چلتے ہیں، آج کل جس کا سب سے زیادہ جو معاملات ہیں جہاں پہ وہ ہے افغانستان کی نئی حکومت کا جو اعلان ہو گیا ہے، عبوری حکومت انہوں نے بنائی ہے۔ انہوں نے اپنے وزراء کی جو لسٹ دی ہے یا جو بتایا ہے، اس میں انہوں نے وزیر اعظم ملا محمد حسن احمد، نائب وزیر اعظم اول ملا عبدالغنی برادرز، نائب وزیر اعظم دوئم ملا عبدالسلام حنفی، وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب، یہ ملا عمر کے بیٹے ہیں، وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی، وزیر خزانہ ملا ہدایت اللہ بدری، وزیر تجارت قاری دین حنیف، وزیر قانون مولوی عبدالحکیم، وزیر تعلیم مولوی نور اللہ منیر، وزیر اطلاعات ملا خیر اللہ خیر خواہ۔ اس طرح انہوں نے وزیر حج و اوقاف مولوی نور محمد ثاقب، وزیر دعوت و قبائل ملا نور اللہ نوری، وزیر مہاجرین حاجی خلیل الرحمن حقانی، وزیر مواصلات نجیب اللہ حقانی، وزیر ہائر ایجوکیشن عبدالباقی، وزیر معدنیات ملا محمد یونس اخزادہ، وزیر پیٹرولیم و کان کنی ملا محمد عیسیٰ اخزند، وزیر پانی و بجلی ملا عبداللطیف منصور، عبدالغنی منصور، وزیر پیٹرولیم ہو گیا، وزیر پانی و بجلی ملا عبداللطیف منصور ہو گیا، وزیر شہری ہوابازی اور ٹرانسپورٹ ملا حمید اللہ اخندزادہ، وزیر دعوت و ارشاد امر بالمعروف شیخ محمد خالد، وزیر فوائد عامہ ملا عبدالمنان عمری، چیف آف آرمی اسٹاف قاری فصیح الدین، ڈائریکٹر انٹیلیجنس ملا عبدالحق وثیق، ڈائریکٹر سینٹرل بینک حاجی محمد ادریس، ڈائریکٹر انتظامی امور مولوی احمد جان احمدی۔ تو یہ جناب تھی افغانستان کی عبوری حکومت۔ اچھا، یہاں پہ جو معاملہ دیکھنے والی بات ہے، طالبان نے اپنی حکومت کا اعلان بغیر کسی دباؤ میں آئے کیا ہے۔ انہوں نے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ان کے عبوری وزیر اعظم ہیں، اقوام متحدہ میں ان کو بین کیا ہوا ہے۔ اب اس دنیا کو ان سے ہی بات کرنی پڑے گی۔ انہوں نے وہ کیا جو ان کا دل چاہا۔ یہ بات بھی مطلب ان دنیا والوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ وہ فاتحین ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں کریں گے، اور اب تک انہوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ وہ سنیں گے ضرور، بات کریں گے ضرور، مگر کریں گے وہ اپنی مرضی۔ اب دیکھنا تو یہ ہے نا، پوری دنیا نے اب یہ دیکھ رہی ہے کہ افغانستان حکومت نے دنیا سے جو وعدے کیے تھے کہ ان پر وہ پورا اتریں گے، اور وہ کس کے ساتھ چلتے ہیں یا کس کا ساتھ مانگتے ہیں، کس پر بھروسہ کریں گے، اس بات کا جواب گزشتہ دن افغانستان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دے دیا۔ انہوں نے پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ وہ چائنا کے ساتھ لانگ ٹرم تعلقات چاہتے ہیں، لانگ ٹرم تعلقات جس میں تعمیر و ترقی ہو، ان کے بڑے قیمتی معدنیات ہیں ان کے حوالے سے ہو،
ہر حوالے سے وہ چائنا کے پر اعتماد کر رہے ہیں اور ان کو اپنے ملک میں وہ خوش آمدید کہیں گے۔ انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اس سلسلہ میں بھرپور تعاون کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ چین کے علاوہ ایران، روس، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ پاکستان تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا، افغانستان اگر ترقی کرے گا تو پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، چونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارے روابط ہی نہیں، ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے اکٹھے ہیں۔ اب اس لیے افغانستان کا امن ہمیں انتہائی ضروری ہے، جس کے لیے پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے، جس کو دنیا جس حوالے سے بھی لے، ہمارا پڑوسی ملک چاہے ہمارے DGISI کے جانے پر جس طرح انہوں نے رولا کیا، چیچی بابا کرتے رہے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ پاکستان نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں، نہ کہ ان کے معاملات سے ہم نے ڈر کے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جانا ہے۔ انہوں نے واضح جو چیزیں واضح کی ہیں، ان کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک اور بات انہوں نے بڑے تکڑے انداز کے ساتھ کہی ہے کہ ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، بالکل دنیا کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، لیکن اسرائیل کو نہ ہم تسلیم کریں گے اور نہ ہی اس کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، کیونکہ وہ اسلامی ملک ہے اور وہ کیسے تسلیم کرے گا؟ جو کہتے ہیں کہ ہم تو اسلامی ملک کے، ہم تو اسلامی طریقہ رائج کریں گے اپنے ملک میں، وہ کیسے اسرائیل کو جناب قبول کر سکتے ہیں؟ فلسطین میں جو اسرائیل کر رہا ہے وہ پوری دنیا کو تو خیر نظر نہیں آ رہا، افغانستان کو تو نظر آ رہا ہے نا، افغانستان کی حکومت کو تو نظر آ رہا ہے۔ تمام اگر ان میں سے تھوڑا سا بھی فلسطین کے حوالے سے اگر ہمارے وائلیشن ہوتی کسی مسلمان ملک میں، تو اب تک جناب یہ پورے جو ہے یورپ، ان کے جو باتیں سننے والی تھی اور انہوں نے جناب میری جو شور مچانا تھا وہ، لیکن اب نہ تو جناب اقوام متحدہ کو کچھ ہو رہا ہے، نہ کوئی جو یہ ہماری ہیومن رائٹس کی ہیں ٹیمیں، ہماری جناب تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے مفادات، اپنے جو ہے ملکوں کو بس پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ان کا کیا کام؟ اگر دیکھیں تو کشمیر اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ انسانیت، اگر انسانوں میں انسانیت ہو تو دل دہل جاتے ہیں۔ بے گناہ لوگوں کا قتل عام، شہید کرنا، ان پر بے انتہا فائرنگ، مطلب ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے، مگر کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال افغانستان حکومت نے بڑا کلیئر پیغام دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو کسی حالت میں تسلیم بھی نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیں گے۔ اچھا، انڈیا والوں کو سمجھ نہیں آ رہی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں؟ طالبان نے انڈیا کے منہ پر بار بار تھپڑ ہی نہیں مارے، بلکہ وہ کبھی کبھی مکہ بھی جاڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کئی بار سختی سے انڈیا کو باور کروایا ہے کہ ہم اپنی زرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور انڈیا بھی احتیاط سے کام لے۔ جس طرح جھوٹی خبریں میڈیا پر چلائی اور افواہ کا سہارا لے کر وہ انڈیا کام چلا رہا ہے، اس طرح تو کوئی گھٹیا ترین دشمن بھی نہیں کرتا۔ جس طرح انڈیا نے اپنے میڈیا کو استعمال کیا ہے اور وہاں پہ نام نہاد تجزیہ نگار، تبصرہ نگار، دفاعی تبصرہ نگار آ کر بیٹھ جاتے ہیں، صبح سے شام رات گئے تک ان کی صرف ایک ہی راگ ہے جسے وہ الاپ رہے ہیں، پاکستان پاکستان پاکستان۔ پاکستان کو تو ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔ بھائی پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، پاکستان کے ایک آزاد ملک ہے، پاکستان وہ ملک ہے جو آج دنیا بھر میں بڑے اچھے انداز سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان نے جو افغانستان میں
انخلا کے حوالے سے کام کیا ہے اور دنیا میں اپنی عزت و وقار کا جو لوہا بنوایا ہے اور اپنے کام سے بنوایا ہے، بھائی تم اس پاکستان کے صرف سوائے باتوں کرنے کے اور کیا کر سکتے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو بھائی جو افغانستان میں تم کردار ادا کر رہے تھے اشرف غنی کے ساتھ مل کر، وہ تمہارا کردار تو اب ختم ہو گیا۔ ہم وہاں سے آپ کو چھتر ہی پڑھنے اور وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کو شاید یہ خطرہ محسوس ہونے لگا ہے کہ کہیں یہ طالبان جو ہیں یہ جناب ہمارے ساتھ بالکل، بھائی تم ترلے منتے تو کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ رابطہ، لیکن وہ آپ لوگوں کو لفٹ نہیں کرا رہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بتاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان حکومت، افغانستان کے لیڈران آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دے رہے، اور سارے الزامات آپ لوگ، یار ڈی جی ISI افغانستان میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے چائے کیا پی لی؟ آپ نے تو جناب شور مچا دیا کہ جی وہاں چائے پی جا رہی، نہ جانے کیا کیا جناب میری راگ شالاگ الاپے جا رہے ہیں۔ خدا کا خوف بھی نہیں آتا ان لوگوں کو یار، کیسی مطلب صبح سے رات گیا تک باتیں جھوٹے، وہ جناب دکھا دیتے ہیں کبھی جناب وہاں پہ حملہ ہو گیا، کہاں پنشیر میں جہاز گرا دیا پاکستان۔ کچھ تو میڈیا کو شرم کرنی چاہیے، بار بار میڈیا بے نقاب ہوا ہے اپنی ان جھوٹی خبروں کی وجہ سے، لیکن مجال ہے باز آتے ہو۔ بہرحال اس پر پاکستان کو سخت ایکشن لینا چاہیے، پاکستان کو ویسے ہی جواب دینا چاہیے جیسے انڈیا چاہتا ہے، انڈیا جیسا قبول کرتا ہے، تاکہ یہ جو زہر افشانی کر رہے ہیں اسے باز رہے۔ اب جناب بات کر لیتے ہیں کہ تھوڑی سی الیکٹرانک مشین کے حوالے سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو عمران خان صاحب تو خیر کافی پرعزم نظر آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن جو ہیں وہ اسی کے ذریعے ہوں، مگر اپوزیشن ان کو قریب نہیں پھٹکنے دے رہی، نہ ہی وہ ان کی کسی بات کو ماننے کو تیار ہیں۔ حکومتی وزراء کا، حکومتی عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مشین دیکھی ہی نہیں اور الزامات لگا رہے ہیں ہیک ہو جائے گی، یہاں پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے طریقے کے ساتھ ہی ووٹنگ کی جائے، تو میرا خیال ہے کہ شاید حکمرانی کا انہیں بہت زیادہ شوق ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دبدبا رہے، یا اپوزیشن کی، ویسے بھی سابقہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کی باتوں پر یا اپوزیشن کے کہنے پر یا جو ان کا بیانیہ تھا اس پر الیکشن کمیشن نے ان کا ساتھ دیا۔ تو یہاں پہ وزیر اعظم ذرا مشکل میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ویسے اوورسیز کو ان کا حق دلانا، جس طرح وہ دیگر معاملات میں اوورسیز کے لیے بہت زیادہ کاوشیں کر رہے ہیں، اور ان کو ووٹ کا حق دلانے کے علاوہ ان کے لیے بہت سی جو پاکستان میں پہلے پریشانیاں تھیں ان کو دور کرنے کی کاوشوں میں ہیں۔ اس طرح امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اپوزیشن لگتا ہے ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ تو آج تھی جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی پیشی تھی، جس میں انہوں نے استدعا کی کہ میں وکیل بدلنا چاہتی ہوں۔ وکیل نے بھی جناب اپنا پیغام پہنچایا یا بتایا کہ جناب میں بیمار ہوں اس لیے میں نہیں آ سکتا، تو محترمہ نے بھی استدعا کی کہ مجھے 1 ماہ کا ٹائم دیا جائے تاکہ میں اپنا وکیل بدل سکوں اور ان کے جو ہے یہ جھوٹے پروپیگنڈے اس کو بے نقاب کر سکوں۔ تو اس پر جو ہے فرق حبیب صاحب وفاقی وزیر مملکت نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ پرانا وتیرہ ہے، یہ جب پکڑے جاتے ہیں تو کیسز کو لٹکاتے چلے جاتے ہیں،
جس طرح نواز شریف جو ہے وہ جناب قوم کا سرمایہ لوٹ کر باہر چلے گئے، منت سماجت کی گئی عدالتوں کی بھی، ڈاکٹروں کی بھی، اور جناب یہاں سے جھوٹ مار کر جھوٹے جناب رپورٹیں دکھا کر فرار ہوئے، اور آپ پاکستان میں واپس نہیں آنا چاہتے، حالانکہ ان گزرے وقت میں جو 3 ماہ کا ٹائم یا 6 ماہ کا ٹائم، پھر کتنا ٹائم گزر گیا، انہوں نے ایک بھی چیک اپ نہیں کروایا اور نہ ہی کوئی رپورٹ پیش کی ہے۔ اسی طرح اب مریم نواز جو ہے وہ عدالتوں کو بھی چکر دینا چاہتی ہے کہ شاید میں اس معاملے کو لٹکا سکوں، تو ان کا کہنا تھا کہ اب ان کی یہ بات نہیں چلے گی، ہم عدالتوں سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے فیصلے، ان کی ہیئرنگ روز کی بنیاد پر کرے تاکہ فیصلے جلد سے جلد ہو سکے۔ ویسے کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے، کوئی ایسی عوامی رائے جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ ایسا قانون ہونا چاہیے، ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جو ایسے کیسز جو لٹک جاتے ہیں یا جن کو اپنا ذاتی طور پر لٹکایا جاتا ہے، ان کو جلد سے جلد، ان کی ایک لمٹ ہوگی، اتنے عرصے میں وہ فارغ کر دیے جائیں گے، جس کا جو بنتا ہے اس کے گلے پڑ جائے۔ تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح پاکستان کو، ابھی وہ کہتے ہیں نیا پاکستان تو خیر نہیں ہے، وہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بٹن دباتے ہی نیا پاکستان نہیں بن جاتا، تو بھائی یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، ویسے بن بھی نہیں سکتا، تو اس طرح کی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو معزز عدالتیں ہماری کام تو کر رہی ہیں لیکن ان پر بوجھ زیادہ ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ ان سب معاملات میں آپ نے دیکھا فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام ہے آپ کو خبر آپ تک پہنچانا۔ تو دوستو، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی کو معاف کیجیے گا، اور انشاءاللہ دن بدن بہتری آتی جائے گی۔